دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کسی صاحب کا یہ سوال ہے کہ رات کو جب میں سوتا ہوں تو سوتے وقت میرے جسم پر دباؤ پڑتا ہے، جس سے میں دائیں بائیں کروٹ نہیں لے سکتا اور میرا ہلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات میں کمرے میں موجود گھر کے افراد کو محسوس بھی کر لیتا ہوں۔ کافی دیر تک یہی کیفیت رہتی ہے، اور اس کے بعد جب کوئی شخص مجھے ہلا دے تو اس کے بعد میرے جسم سے یہ دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، پہلی بات تو یہ کہ اللہ مالک کی توفیق سے حد الوسع کوشش کیجئے کہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں، اور صبح کے اور شام کے جو اذکار ہیں، مسنون اذکار سے مراد وہ اذکار جو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے، آپ کے عمل سے ثابت ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی حیات طیبہ میں وہ دعائیں خود بھی پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے امت کو بھی یہ دعائیں سکھائیں کہ اپنی زندگی میں صبح اور شام کے یہ اذکار، یعنی یہ دعائیں جو ہیں، یہ پڑھا کریں۔ مسنون سے مراد یہی ہوتی ہے کہ جب لفظ مسنون استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد وہ عمل کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ اپنی پریشانی کے حوالے سے جو بات آپ نے عرض کی ہے، اس کے لیے نماز اور مسنون اذکار کے ساتھ ساتھ کچھ عرصے کے لیے اس بات کی پابندی کریں کہ جب آپ بستر پر جائیں تو اس وقت آپ کا وضو ہونا ضروری ہے۔ جب آپ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو سونے سے پہلے اپنے بستر کی چادر کو اٹھا کر اچھی طرح بستر کو جھاڑیں، دوبارہ چادر بچھائیں، اور پھر اس پر آپ آرام کرنے کے لیے لیٹیں۔ اور جس وقت آپ بستر پر جائیں اس وقت آپ کا وضو ہونا لازم ہے۔ بستر پر جانے کے بعد اگر وضو قائم نہیں رہتا تو دوبارہ اٹھ کر وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ پہلی دفعہ جب آپ سونے کے لیے بستر پر جا رہے ہیں اس وقت آپ وضو کی حالت میں ہوں، بستر پر بیٹھ کر یا لیٹ کر آپ مسنون دم اپنے جسم پر کریں۔ مسنون دم، جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ دعا، وہ قرآنی آیات یا وہ دم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رات سونے سے پہلے آپ کا معمول ہوا کرتا تھا کہ دوسرے اذکار، دوسری قرآن کی آیات کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کو ایک دفعہ پڑھا کرتے، اس کے بعد آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کے بعد والی دونوں آیات۔ بعد والی دونوں آیات سے مراد یہ ہے کہ تیسرے پارے کے شروع میں جہاں آیت الکرسی قرآن مجید میں موجود ہے، جہاں آیت الکرسی مکمل ہو رہی ہے، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس سے اگلی جو 2 آیات ہیں لا اکراہ فی الدین سے شروع ہوتی ہیں، یہ 2 آیات بھی ساتھ ملا کر تینوں آیات، آیت الکرسی اور آیت الکرسی کے بعد والی دونوں آیات، یہ تینوں آیات بھی ایک دفعہ آپ پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیات سے مراد آمن الرسول بما انزل سے شروع ہو کر آخر تک فانصرنا علی القوم الکافرین تک، یہ تمام کی تمام آیات آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ اس کو پڑھتے، اس کے بعد سورہ کافرون کی ایک دفعہ تلاوت فرماتے۔ یہ ساری آیات پڑھنے کے بعد پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس
تینوں سورہ مبارکہ کو ایک ایک دفعہ پڑھتے اور پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پہ تھتکارتے، ہاتھ آپس میں ملتے اور پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے۔ ہاتھ پھیرنے کے بعد دوبارہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ عمل فرماتے کہ سورۃ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں کو ایک ایک دفعہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ تھتکار کر اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ تیسری دفعہ پھر ان تینوں سورہ مبارکہ کو ایک ایک دفعہ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر تھتکارتے اور سر سے پاؤں تک یعنی پورے جسم پر اپنے ہاتھ کو پھیرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دم کرنے کا یہ طریقہ امام مسلم رحمہ اللہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی کتاب کے اندر نقل فرماتے ہیں۔ یہ مسنون طریقہ ہے اپنے جسم پر دم کرنے کا۔ جو کیفیت آپ نے بیان کی کہ میرے جسم کی یہ کیفیت ہوتی ہے، میں اس پریشانی سے دوچار ہوں، میرے بھائی آپ اپنا روز کا معمول بنائیں کہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ رات سوتے وقت یہ اعمال کر کے سوئیں۔ اللہ مالک کی رحمت سے انشاءاللہ آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے اور آپ کے پاس وقت ہو، اور وقت نکالنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، تو ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ آپ یہ معمول بھی بنائیں کہ رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کریں۔ کوشش اس بات کی کریں کہ سونے سے پہلے یا عشاء کے بعد جب بھی آپ کے پاس وقت میسر ہو، آپ سورہ ملک ایک دفعہ روزانہ تلاوت کر لیا کریں۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی یہ تکلیف، یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر میرے بھائی اس کے باوجود یعنی اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی پریشانی، کوئی تکلیف یا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو آپ خود جو ہے وہ مجھ سے رابطہ کر لیں یا کسی بھی راقی سے رابطہ کر کے مستقل طور پر اپنے اس مسئلے کا علاج کروائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل شفا عطا فرمائے۔